مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی آپ کے سوالات کو سلسلے میں شامل کریں گے، روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ عز و جل ان کے مسائل کے استخارہ کر کے جواب بھی دیں گے۔ یاد رہیں ایف جی این چینل ہمارا یوٹیوب پر بھی دیکھا جاتا ہے، اور اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں، یوٹیوب پر آپ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ بھی اپنے کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے اپنے کسی مسئلے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں آ کر آپ اپنا مسئلہ ہمیں صحیح اسپیلنگ کے ساتھ میں ٹیکسٹ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو استخارہ کروانا چاہتا ہے تو وہ اپنا مسئلہ ٹیکسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جن کا استخارہ کروانا ہے ان کا نام اور ان کی ماں کا نام بھی ساتھ میں ہمیں بھیجیں کہ استخارہ کے لیے ماں کے نام کی حاجت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے بھی جواب دے دیں گے۔ آئیے سلسلے کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب دو جہاں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اب بندے کی مرضی وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے ہیں پہلا سوال کون اور کیا کر رہے ہیں۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد ارشاد اتاری ہے، میرے پیٹ میں بہت تکلیف ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ ارشاد اتاری بھائی، پیٹ میں تکلیف رہتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیٹ کی تکلیف دور ہونے کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فرید اتاری ہے، میرے سر میں بہت زیادہ درد دیتا ہے، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ عز و جل سر درد کا آپ کو وظیفہ عرض کرتے ہیں سر درد سے شفا کے لیے۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نور الدین عرض کر رہا ہوں گجرات سے، برائے کرم پمپلس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ پمپلس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں پمپل سے شفا یابی کے لیے۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد علیہ حضرت طارق قادری بسد مدار ٹھاکر دوارا، میری بیٹی ہے جو کہ 1 ماہ کی عمر ہو گئی ہے، وہ روتی بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے استخارہ کرانا ہے مجھے۔ اس کا نام ہے سدرہ نوری اور والدہ کا نام ہے گلستہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ہمارے سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں گیسٹ بھی تشریف رکھتے ہیں جو ہمارے مسائل کے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں، استخارہ بھی کر کے ہمیں جواب دیتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں شعیب بھائی بھی ہمارے مسائل کے استخارہ کے لیے تشریف فرما ہے، اور سید صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے مسائل کے روحانی علاج کے لیے تشریف فرما ہیں۔ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جی چلتے ہیں ہم شعیب بھائی آپ ہیں کہ ہم سے جو سوال ہوا ہے کہ لئیک بھر رضا ہیں ٹھاکر دوارا سے، 1 ماہ کی بچی ہے، روتی بہت ہے، تو ان کا استخارہ کرنا ہے۔ بچی کا نام ہے سدرہ نوری، ان کی والدہ کا نام ہے گلستہ۔
آپ استخارہ فرما لیں۔ جی سید صاحب، ہمارے ارشاد بھائی ہیں، پیٹ میں تکلیف ہے، روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں شفا یابی کے لیے، کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک ہمارے ارشاد بھائی کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ پیٹ درد کے حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج آسان، وہ یہ ہے کہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو یہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے امراض و آفات سے انشاءاللہ نجات ملے گی۔ عمل یہ ہے کہ یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام اس کا ورد فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال ہوا ہے کہ سر میں درد ہے، فرید بھائی ہیں، سر میں درد رہتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ سر درد کا سر درد کے تعلق سے روحانی علاج یہ ہے کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ میں سورۃ الناس، ٹھیک ہے، سورہ ناس قرآن پاک کی جو آخری جو صورت سب سے ہے، آخری سورہ ناس 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر سر پر دم کیجیے۔ اچھا، جس کے سر میں درد ہو رہا ہو پھر اس سے پوچھیے، اگر ابھی درد باقی ہو تو دوسری بار اسی طرح دم کیجیے، ٹھیک ہے، اگر اب بھی درد ہو تو تیسری بار دم کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ یعنی 7 بار پڑھے اول آخر درود شریف کے اول ساتھ آخر میں۔ درود شریف، اچھا، ہر بار سورت سے پہلے بسم اللہ بسم اللہ شریف بھی پڑھی جائے ٹھیک گی۔ ہے۔ اچھا، پھر یہ پڑھنے کے بعد میں دم کر کے مریض جس کے سر میں درد ہے اسے پوچھا جائے کہ سر درد باقی جی، ہے کیا؟ اگر باقی ہے تو یہ عمل دوبارہ کرے، دوبارہ کرنا ہے 7 بار، ٹھیک ہے۔ اور اگر دوسری بار میں بھی سر درد باقی ہے تو یہ عمل تیسری بار پھر کرے، انشاءاللہ تعالیٰ کیسا بھی شدید درد ہو انشاءاللہ درد سے ان کو نجات ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک تعویذ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ بڑا پیارا عمل ہے، آپ چاہے تو ایک سادے سے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اسے لپیٹیں اور ٹوپی وغیرہ میں، اور اسلامی بہنیں اپنے اسکارف ہے یا اوڑھنی وغیرہ ہے اس میں سی کر اپنے سر پر اس ٹوپی کو پہن لے یا اس اوڑھنی یا اسکارف وغیرہ کو اپنے سر پر اوڑھ لے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ چاہے تو یہ بھی عمل کر لیں، تعویذ بنا کر اپنے سر پر باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی۔ جی، پمپلس ہے، واقعی میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو انسان کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ احساس کمتری بھی پیدا کروا دیتا ہے، اور ہر ایک کی تمنا ہے کہ خوبصورت دکھو، اچھا دکھو، دل کیسا بھی ہو چہرہ اچھا ہونا چاہیے، دل کیسا بھی ہو باطن کیسا بھی ہو کپڑے اچھے ہونے چاہیے۔ تو لوگوں کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ اچھا دکھو، اس کے لیے چہرے پر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، رنگ بھی گورا ہو، داغ دھبے بھی نہ ہو، پمپلز بھی نہ آئے، ٹینشن میں آ جاتے ہیں پمپلس آ گئے تو، چہرے پہ داغ نہیں ہونا چاہیے، دل پہ بھلے کتنے بھی ہو، کیا فرمائیں گے؟ صحیح فرما رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن دونوں کو اچھا کر دے۔ اس کے لیے یہ کہ نمازوں کی پابندی فرمائیں، اور ہر نماز کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کو دعا کی طرح اٹھا کر 15 مرتبہ 15 ٹائمز یا نورو یا نورو یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ جو ہے منہ پر پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم جو چہرے پر جو دھبے ہیں، جو پمپلس نکل آئے ہیں، کالے دھبے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی دور ہوں گے۔ اچھا، یہ علاج تا حصول شفا، عمل یہ جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں خود آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ناظرین، اگر کسی کے چہرے پر پمپلس آتے ہیں تو اس کی بعض اوقات نا گرمی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، جسم کے اندر گرمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ گرمی باہر نکلنی ہے، تو بعض اوقات یہ پمپلس وغیرہ یا چہرے پہ دانے وغیرہ آتے ہیں، یا بعض اوقات منہ میں چھالے وغیرہ آ جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں جسم کے اندر گرمی ہونے کی وجہ سے، حرارت ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کے چہرے پہ جو پمپلس آ رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہیں، گرمی کے دانے ہیں یا کسی اور وجہ سے ہیں۔ اور پھر اگر گرمی کی وجہ سے تو پھر ایسی غذا استعمال کرے، ڈاکٹر آپ کو مشورہ اس میں دیں گے کہ ایسی غذا استعمال کرے جو تاثیراً جو ہے وہ ٹھنڈی ہو، گرم تاثیر کی چیزیں نہ ہوں، ایسی چیزوں کا استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل پھر آپ کو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ گرم چیزیں بھی کھا رہے ہیں، تاثیر جس کی گرم ہے ایسی چیزیں بھی آپ کھا رہے ہو اور پھر آپ یہ عمل بھی کر رہے ہوں،
تو پھر دو چیزیں ایک ساتھ، یعنی کوئی زہر بھی کھائے اور پھر یہ کہے کہ میں زہر کا اتار والا جو دوائی ہے تو وہ بھی ساتھ میں کھاؤ، تو یقیناً ایسے انسان کو تو پھر لوگ بے وقوفی کہیں گے کہ ایک تو موت کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہے اور پھر موت سے بچنے کی بھی دوا لے رہا ہے، تو اس طرح سے پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اپنے اوپر ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کر لے اور پھر ایسی غذاؤں کو روک لے جو بدن کے اندر گرمی پیدا کرتی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پمپلس وغیرہ اگر آتے ہیں تو یہ بند ہو جائیں گے۔ اور جو عمل عرض کیا یہ عمل بھی ساتھ میں جاری رکھے، اللہ کریم نے چاہا تو شفا مل جائے گی۔ استخارہ کا جواب لیتے ہیں، پھر یوٹیوب انشاءاللہ یوٹیوب پر آنے والے سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی لئیک رضا بھائی نے اپنی بچی کے لیے سوال کیا ہے۔ سدرا کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی لئیک بھائی، یہ بچی پہ نظر بد ہیں جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب، یہ روتی ہے، اور باقی ایسا دوسرا کوئی دوسرا عملیات یا بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ بچی اگر بہت زیادہ روتی ہیں تو آپ اس کے لیے ایک تو عمل یہ بھی کر لیں کہ باوضو ہر بار، یعنی جو ابھی ہم صورتیں بیان کریں گے، جو آیات بیان کریں گے، ان سے پہلے بسم اللہ شریف لازمی پڑھیں۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ میں پہلے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یہ پڑھ لے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، یعنی 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور پھر آخری کی جو 3 صورتیں ہیں، یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ میں اور اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر یہ باوضو عمل کرنا ہے۔ جو بھی عمل کرے گا، اور جب بچی رو رہی ہے تو بچی پر آپ دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل بچی کا رونا بند ہو جائے گا۔ اچھا سید صاحب، جیسے کہ استخارہ میں جواب بھی آیا کہ نظر بد لگی ہیں، تو نظر اتارنے کا کوئی عمل جس سے نظر اتر جائے؟ جی، نظر بد کا ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے کہ 7 ٹائمز 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، دونوں فلق اور سورہ ناس، یعنی ہر بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے جب بھی آپ یہ پڑھیں گے۔ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر 3 عدد سرخ لال مرچ جو ہوتی ہیں اس پر دم کیجئے، پھر ان مرچوں کو مریضوں کے سر کے گرد سے 21 مرتبہ گھما کر چولہے میں ڈال دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم نظر کا اثر دور ہو جائے گا۔ یہ انداز سے آپ نظر بھی اتار لیں جب بھی بچے روئے، تو عموماً چھوٹے بچوں کے رونے یا بار بار بیمار ہونے میں نظر بد کا ہی معاملہ ہوتا ہے، تو آپ جب بھی اس طرح سے معاملہ گھر میں کسی کے ہو جائے تو وہ یہ انداز جو بیان کیا گیا کہ 7 بار پہلے بسم اللہ شریف، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورۃ الناس، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر وہ 3 مرچیوں پہ جو لال رنگ کی ہوگی سوکھی ہوئی اس پہ دم کر کے یوں اس سر کے گرد گھمانا ہے۔ ہم بعض نظر اتارنے کے علاج بیان کرتے ہیں، جو بدن کے گرد گھمانا ہوتا ہے، یہ سر کے گرد گھما کر اس کو جلا دے، بو آنا بند ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل سمجھ لیجئے گا کہ پھر نظر اتر گئی ہیں۔ یوٹیوب پر بھی الحمدللہ ہمارا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ سوال ہو رہا ہے کہ السلام علیکم حضرت، فیٹی لیور کا علاج ارشاد فرما دیجئے، پیٹ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ فیٹی لیور کے لیے جس کو فیٹی لیور کی تکلیف ہے اسے چاہیے کہ وہ جب بھی پانی پیے تو پانی پر 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 ٹائمز 111 بار یا سلامو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، پانی پر دم کرے اور پانی پیے۔ جب بھی پانی پینا ہے، دن میں جتنی مرتبہ آپ کو پانی پینا ہے ہر مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فیٹی لیور آپ کا نارمل ہو جائے گا، اور پیٹ بھی اللہ کریم نے چاہا تو یہ نارمل ہو جائے گا۔ اچھا، پیٹ بڑھنے کی صرف ایک یہ وجہ نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات ہم پالتی مار کر بیٹھ کر بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی پیٹ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت بنائے، یعنی سنت کے مطابق سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ انداز اختیار کر لیا جائے نا بیٹھنے کا کہ ہمارا الٹا پاؤں بچھا دیں اور سرین کو الٹے پاؤں پہ رکھ کر سیدھا پیر کا گھٹنا ہم کھڑا کر لیں، اس طرح بیٹھ کر ہم کھائے، یہ ایک انداز ہوا۔ اور دوسرا انداز یہ ہے کہ ہم سرین پر بیٹھ جائیں اور اپنے دونوں گھٹنوں کو ہم کھڑا کر لیں، یعنی اپنے پیٹ کے پاس میں دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لیں
اور یہ انداز سے ہم کھانا کھائیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے بھی ہمارا فیٹی لیور جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا، پیٹ بڑھنا انشاءاللہ عز و جل، تون نکلنا یہ بند ہو جائے گی۔ تو آپ چاہے تو کھانے کے انداز میں بھی تبدیلی کر لے، بلکہ سنت کی نیت سے عمل کیجیے گا انشاءاللہ عز و جل، اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم، میرا نام ایاز ہے، میرے اکثر طبیعت خراب رہتی ہیں، میری امی کا نام جو ہے مشتری بانو ہے، پلیز استخارہ کر دیجئے۔ جی ایاز بھائی، انشاءاللہ عز و جل ایاز بن مشتری بانو ہیں، بار بار اکثر طبیعت خراب رہتی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے جواب عرض کرتے، پھر روحانی علاج بھی انشاءاللہ استخارہ کے جواب کے مطابق آپ کو پیش کریں گے۔ سوال ہو رہا ہے، میرا نام نفیسہ ہے اور میری لڑکی کا نام سمینہ ہے، اور میں میری بہن کے یہاں میری لڑکی کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں، اور بہن کا نام حسینہ ہے اور اس کے لڑکے کا نام سمیر ہے۔ رشتے کے استخارہ کے لیے آپ ہمارے کال سینٹر پر رابطہ کر لیں۔ آپ اسکرین کے اوپر ہمارے کال سینٹر کا نمبر دیکھ رہے ہوں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ایک سروس ہماری کام کرتی ہیں جو آن لائن استخارہ سروس کہلاتی ہیں۔ اس سروس کا آغاز صبح 8 بجے ہوتا ہے اور رات 12 بجے تک کنٹینیو 16 گھنٹے علاوہ نماز کے جو ہے یہ ہماری سروس کام کر رہی ہوتی ہیں۔ استخارہ اگر رشتوں کے متعلق آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے کسی مرد کے ذریعے ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کر لیں، کیونکہ اس میں کچھ سوالات ہوتے ہیں جس کا جواب جاننے کے بعد میں یہ مسئلے کا استخارہ ہوتا ہے۔ تو آپ اب اسکرین کے اوپر نمبر دیکھ رہے ہوں گے، پھر بھی نمبر میں دوہرا دیتا ہوں، 02268971126۔ اس نمبر پر آپ ہم سے صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے کے درمیان کال کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں اس کا استخارہ کر کے جواب دے دیا جائے گا۔ ایک سوال ہے، میرا نام اکبر ہے اور کاروبار میں برکت کے لیے روحانی علاج جاننا ہے۔ جی باپو کیا فرمائیں گے سید صاحب؟ اکبر بھائی ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، شعیب بھائی آپ استخارہ فرما لیں جب تک۔ کاروبار میں برکت کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد رکھیں، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اول تو یہ کہ نمازوں کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ 80 ٹائمز یا رحیم یا رحیم یا رحیم اس کا ورد کریں، انشاءاللہ کرم انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ٹھیک ہے، چلتے کوئی وائس سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر جو استخارہ باقی ہے اس کا استخارہ کا جواب لے کر جواب بھی دیتے ہیں۔ جی ایک سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ارحان ہے، میرے بال بہت جھڑ رہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ بال جھڑ رہے ہیں، جی ارحان بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بال جھڑنے بند ہو جائے اس کے لیے۔ جی باپو کیا فرمائیں گے سید صاحب؟ بال جھڑتے بہت ہیں، جن کے بال جھڑتے ہوں ان کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے، باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار پڑھ کر سرسوں کے تیل پر یا ناریل وغیرہ کے تیل پر بوتل پر دم کر لیجئے۔ روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجئے۔ کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ اللیل پارہ 30 کے اندر ہے، اسے 41 ٹائمز پڑھنا ہے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ میں، اور اچھے قسم کا یا تو ناریل تیل آپ لے لیں یا سرسوئی جس کو ہمارے یہاں رائی کا تیل کہا جاتا ہے، آپ یہ لے لیں، اس پہ دم کر دیں اور رات میں سونے سے پہلے اچھے سے اس سے سر میں مالش کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سر سے بال جھڑنا بند ہو جائے گا۔ اچھا ایک اس کا گھریلو علاج بھی ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے گھریلو علاج بھی دیا ہے۔ گھریلو علاج بھی چاہے تو آپ یہ کر لیں کہ سر کے بال جھڑتے ہو یا گنجا پن آ گیا ہو تو 8 چمچ زیتون کا تیل، 8 چمچ اصلی زیتون کا تیل لے کر اسے جو ہے اس میں 1 چمچ اصلی شہد ملا لیں اور 1 چمچ باریک پیسی ہوئی دار چینی، جس کو عموماً ہمارے گھر میں یہ ہوتی ہے، ایک درخت کی چھال جیسی ہوتی ہے یہ تنے کی، تو یہ دار چینی کو اچھی طرح پیس کر اسے ملا لے اور اسے گرم کر لے۔ پہلے تیل کو گرم کر لے، پھر جیسے تیل کچھ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے اندر 1 چمچ شہد ڈال دے، 1 چمچ پیسی ہوئی دار چینی ملا دے، اس کو اچھے سے مکس کر لے، ایک بوتل میں رکھ لے۔ جب بھی آپ نہانا ہو تو نہانے سے 10 منٹ پہلے اپنے سر میں سے مالش کر لے، اور بالخصوص اس جگہ پہ جہاں گنجا پن آ گیا ہے اس جگہ پہ اس سے اچھے سے مالش کر لے، پھر 10 منٹ رکنے کے بعد میں آپ نہا لے، انشاءاللہ عز و جل
کچھ دن کنٹینیو 12 دن 15 دن آپ یہ عمل کریں، اللہ کریم نے چاہا تو آپ کو اس سے فائدہ محسوس ہوگا۔ جی استخارہ کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی ایاز بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی سید صاحب کیا روحانی علاج، طبیعت ان کی اکثر خراب رہتی ہیں، بیماری ہی ہے، کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے؟ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ جی یا کبیرو یا کبھی یا کبیرو یا کبیرو، جو 9 دفعہ یعنی 9 ٹائمز کسی بیمار پر پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحت مند رہنے کے لیے یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ سینے پر دم کر لیں، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی ہم سے ایک سوال ہو رہا ہے، مصدق خان ہے، والدہ کا نام ہے شیحانہ خاتون، استخارہ کرنا ہے، مسئلہ نہیں لکھا ہے، آپ اپنا مسئلہ بھی بھیج دیں، استخارہ کس مسئلے میں کیا جائے تو اس کے لیے مسئلہ بھی پتہ ہونا چاہیے، مسئلہ بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ جی ایک سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتر پردیش سے ظفر بول رہا ہوں، برے خوابوں سے نجات کا کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ مظفر نام بتائے، ظفر نام بتائے؟ ظفر۔ ظفر، ٹھیک ہے ظفر بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو برے خوابوں سے نجات کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید مکرم حسین عطاری، میں انڈیا کے شہر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پیٹ کی بیماری کا کوئی روحانی علاج ہو تو ارشاد فرما دیجیے۔ پیٹ کی بیماری سے شفا کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور استخارہ، ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توصیف رضا بول رہا ہوں، میرے پیر میں بہت تکلیف ہے، ان کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ پیروں میں تکلیف ہے، شفا کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس روحانی علاج کے بارگاہ میں عرض یہ کہ میرے والد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے کافی دن سے، تو ان کے استخارہ کریں، ان کمزوری بہت زیادہ ہے، تو گھر پریشانی چل رہی ہے، والدہ کی بھی طبیعت علیل ہے، والد صاحب کی بھی، گھر میں بہن بھائی بھی بیمار ہیں زیادہ، ابھی اس مہینے سے زیادہ آزمائش آ رہی ہے گھر میں، تو گھر کے معاملات بتا دیں، کیا معاملہ ہے گھر پہ، والد صاحب کو کیا دقت ہے استخارہ کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے نام نہیں بتایا جی کبھی بھی ہم ہر سلسلے کے آغاز میں یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ اگر اپنے کسی مسئلے میں استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو جن کا مسئلہ بتا رہے ہیں ان کا نام بھی بتائیں اور ان کی والدہ کا نام بھی بھیجیں، تو انشاءاللہ استخارہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ کسی نے مسئلہ بتایا، نام نہیں بتایا، کسی نے نام بتایا، مسئلہ نہیں بتایا، تو خیر انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ گھر کے افراد اگر بیمار ہیں تو شفا کے لیے۔ جی سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ برے خواب آتے ہیں، برے خواب سے نجات کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں۔ برے خوابوں سے نجات کے لیے یہ جو عمل ہے بڑا ہی پیارا عمل ہے۔ اگر کسی کو برے خواب آتے ہوں تو یہ عمل کریں، یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے تو انشاءاللہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بعض اوقات جو ہے نا یہ بندہ دن میں جو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو سوچ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ چیز بھی رات میں نظر آ رہی ہوتی ہے، نظر آ جاتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں، اگر برے خواب آپ نے ذکر کیا ہے، اگر یہ برے خواب سے مراد آپ کے ڈراؤنے خواب ہے جو انسان کو غمزدہ کر دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، اگر ایسے خواب آپ کی مراد ہے تو یہ عمل جو ابھی عرض کیا ہے یہ دیکھ لیجیے۔ اگر برے خواب سے مراد گندے خواب ہیں، اگر یہ مراد ہے تو پھر ہم ہماری سنگت پر غور کریں، ہماری گفتگو پر غور کریں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اس پر غور کریں۔
پاکیزہ سوچ اگر ہوگی، میں آپ کو ہی ہدف بنا کے نہیں بات کر رہا ہوں میں، یعنی کسی ایک پرٹیکولر بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ ناظرین میں بھی ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ جو اس چیز کا شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں گندے خواب بہت آتے ہیں، تو ہم اپنے سوچ پر بھی غور کر لیں، اور اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر اپنی سوچ کو بدلیں، اچھی سوچ رکھیں، دینی سوچ رکھیں، مدینے کی یادوں میں دن بھر کھویا رہیں، انشاءاللہ خوابوں میں مدینے میں پہنچتے رہیں گے، تو اس طرح کے خواب دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اگر اچھی سوچ ہوگی تو انشاءاللہ۔ لیکن اگر کسی کو ڈراونے خواب آتے ہیں تو پھر وہ عمل جو عرض کیا گیا 21 بار یا متکبر پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے سو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ برے خواب وغیرہ ڈراونے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ جی سید مکرم ہے حیدرآباد سے، پیٹ کی بیماری کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں۔ پیٹ کے درد کا روحانی علاج پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 47، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت مبارکہ 3 بار پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلا دیجئے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی، اور یہی آیت مبارکہ لکھ کر پیٹ پر باندھ دیں، انشاءاللہ پیٹ کا درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، جب بھی کھانا کھائے نا، جو پیٹ کا مریض ہے، جس کو پیٹ کی تکلیف ہے، تو یہ جب بھی کھانا کھائے تو ہر لقمے پر یا واجدو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک صفاتی نام ہے، یہ پڑھ کر کھانا کھائے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل اس کی فضیلت میں ہے کہ جو اللہ پاک کا اس نام کو پڑھ کر لقمہ کھائے گا تو وہ لقمہ پیٹ میں انشاءاللہ عز و جل نور بن جائے گا، اور بیماری اس سے دور کر دی جائے گی۔ تو پھر چاہے جسم کی کوئی بھی بیماری ہو، پیٹ کی بیماری ہو یا بدن کی کوئی بیماری ہو، ہم سے بعض اوقات ایک جنرل بیماری کے متعلق سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، کبھی کچھ اس طرح کے مسائل لگے رہتے ہیں، تو آپ کھانے کے ہر لقمے پر اپنا یہ معمول بنا لے یا واجدو پڑھنے کا، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، اور دوسرا اس کی جو برکتیں ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہے گی۔ پیر میں تکلیف ہے، توصیف رضا بھائی ہیں، کیا فرمائیں گے پیر کی تکلیف کے شفا یابی کے لیے؟ پیر کی تکلیف کے لیے جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیوں کا ورد کریں، اور اس کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ یا مغنی ایک بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر، اب جیسے آپ کے پیر میں درد ہو رہا ہے تو دم کر کے پیر پر آپ اس کو ملنے سے انشاءاللہ تعالی سکون ملے گا انشاءاللہ۔ یا مغنی ایک بار پڑھے، ہاتھوں پہ دم کر کے درد کی جگہ پر پھیر دے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ پڑھتا رہا کرے۔ بدن میں کہیں بھی درد ہو یا پورا ہی بدن درد کر رہا ہو، یا غنیو کی کثرت انشاءاللہ عز و جل بدن کے درد کو یا کسی خاص عضو کے درد کے لیے انشاءاللہ شفا کا کام کرے گی۔ جی، گھر کے افراد ہیں بیمار رہتے ہیں، اور یعنی کبھی والدہ بیمار ہو رہی ہوگی، کبھی کوئی گھر کے بیمار ہو رہے ہوں گے، تو کوئی ایسا عمل جو گھر کے افراد کرے اور ان کو شفا مل جائے۔ آفتوں، بیماریوں، بے روزگاریوں کا روحانی علاج وہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد بھی کریں، انشاءاللہ الکریم امراض ہیں و آفات سے نجات ملے گی اور روزی میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جیسے گھر آفتوں سے محفوظ رہیں، اس کے لیے بہت ہی پیارا ایک عمل ہے، یا والی جو کوئی کورے پیالے پر لکھ کر اس پر پانی بھر کے گھر کے در و دیوار پر ڈالیں تو انشاءاللہ الکریم وہ گھر آفتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی چلتے ہیں ناظرین، آڈیو سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہا ہے۔ جی ایک سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فیضان رضا ہے، اور میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے ابو کا رقم پھنس گیا ہے اور مانگنے پہ وہ شخص دے نہیں رہا ہے، تو کوئی روحانی علاج یا وظائف بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے بڑے مسائل کہ جس کو پیسوں کی حاجت ہوتی ہیں وہ مانگتے وقت تو
بڑا بچھا بچھا جا رہا ہوتا ہے، بڑا عاجزی کا پیکر بن جاتا ہے، اپنے مسائل کے خوب رونے روتا ہے. پھر جب پیسے مل جائے تو اب جس نے پیسے دیا ہے بیچارہ گویا کہ وہ خود ایسا ہو گیا کہ وہ اپنی رقم نہیں مانگنے جا رہا بلکہ کسی سے قرض لینے جا رہا ہے. اب اس کو اپنے مسائل بتانے پڑتے کہ بھیا میرا پیسہ دے دے، میرے گھر کے معاملہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں. یہ بہت غلط انداز ہوتا ہے. اگر ہم نے کسی کا پیسہ لیا ہے قرض کے نام پر تو ہم نے جو مدت طے کی ہوئی ہے کہ میں اتنی تاریخ کو آپ کو دے دوں گا، تو ہماری ایک اخلاقی فریضہ بھی ہے اور شرعی اعتبار سے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اتنی تاریخ تک اس کا پیسہ اسے واپس کر دیں. اگر ہماری گھر کی حالت ایسی ہے کہ ہم ابھی پیسہ نہیں دے سکتے ہیں تو ہم خود آگے سے پہل کریں. ہم جائے بتا دیں کہ میرے گھر کی حالت ایسی ہے کہ میں ابھی آپ کو میں نے یہ تاریخ طے تو کی تھی لیکن کوشش کیا ہوں لیکن پیسہ جمع نہیں ہو سکا، یا میرا پیسہ آنا تھا میں نے اس کے بنا پر کہا تھا کہ اتنی تاریخ کو پیسہ آ جائے گا تو میں نیکسٹ ڈے آپ کا پیسہ چکا دوں گا، لیکن وہ پیسہ جو آنا تھا وہ آیا نہیں ہے. لیکن یہ انداز اختیار کر لینا کہ اسے گھر پر دھکے کھلانا، پھر جا نہیں دیتا ہے کیا کرنا ہے کر لے، جا جب آئے گا تب دے دوں گا، بھاگ تھوڑی جا رہا ہو، یہ انداز کے جملے بولنا تو پھر بیچارے سامنے والے کو اچھا یہ اس طرح میں نا کیا ہوتا ہے سید صاحب کہ بعض اوقات جو اچھا انسان ہے جس کی واقعی میں نیت ہے وقت پہ دینے کی، پھر لوگ اس کے بارے میں بھی یہ سوچ رہے تھے یار پہلے نے دھوکہ دیا تھا اس کو دیکھ کر میں پھر وہ ہوتا ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو ایک سے آزمائش اٹھایا تھا، اب جو واقعی میں اچھا انسان ہے جو ضرورت مند ہے جو وقت پہ دینے کی نیت بھی رکھتا ہے اب لوگ اس کو بھی مدد نہیں کریں گے. تو ہم ہمارے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے ہمارا یہ انداز ہو کہ اگر کسی سے ہم نے پیسہ لیا ہے تو ہم اس کو وقت پہ دے دیں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں دے پا رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں جارحانہ انداز یا اس طرح کا انداز نہ رکھیں کہ بیچارے کو اب لگے کہ میرا تو پیسہ گیا. ہم محبت کے ساتھ میں اس کو بتا دیں کہ میرے گھر کی حالت ایسی ہے کہ میں دے نہیں پا رہا ہوں، یا پیسے آنے تھے وہ نہیں آ رہے ہیں اس لیے آپ کو پیسہ چکا نہیں پا رہا ہوں، جیسے آئیں گے میں دے دوں گا. اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے معاشرے کے اندر ایک خوشگوار ماحول بنے گا. انشاءاللہ آپ کے والد صاحب کا پیسہ مل جائے اس کے لیے آپ کو روحانی علاج بھی فیضان بھائی عرض کرتے ہیں. ایک اور سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عرفان، میں انڈیا سے ہوں اور کرناٹک رائچور ڈسٹرکٹ اور دیودر تعلق کا ہوں. میرا پیر کا زخم کا بہت پرابلم ہے، کم نہیں ہو رہا ہے. اس کا روحانی علاج اور اس کا وظیفہ بتائیے انشاءاللہ عز و جل. خدا حافظ. انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں پیر کی زخم آپ کی ٹھیک ہو جائے اس کے لیے. جی ایک اور دے دیجئے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالصمد اتاری ہے. مجھے کمر میں بہت درد دیتا ہے اور منہ پہ دانے بھی بہت آ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ خیرا. جی عبدالصمد بھائی انشاءاللہ آپ کو کمر درد اور چہرے پہ دانے آ رہے ہیں اس کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ کچھ مدنی پھول تو ہم نے دے دیا ہے، روحانی علاج بھی دے دیتے ہیں کہ پیسے پھنسے جس ہوئے. کسی کی بھی پھنسی ہوئی رقم ہو، مل نہیں رہی ہو، قرضہ دیا ہوا ہے وہ نہیں مل رہا ہو، تو اس کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے. مقروء وقت کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، جیسے ظہر بعد میں، مغرب بعد یا عشاء بعد پڑھ لیں، اور جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اسی انداز سے ہم ادا کریں گے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کے ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی کے بعد میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز یا مذل یا معز یا مذل یا معز پڑھیے. انشاءاللہ الکریم آپ کا حق مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا اور کوئی عمل جو ہے وہ ایک آپ لوگ بتاتے ہیں جو عصر کی نماز کے بعد والا، یہ بھی ایک بڑا آسان عمل ہے اور بڑا مجرب بھی عمل ہے. جی جی تو کیا فرمائیں گے وہ عمل کے بارے میں؟ پیسے مل جائیں ان کے والد صاحب کے. جی یہ عمل جو ہے نا اپنے جمعہ کے دن نماز عصر جس مسجد میں پڑھے وہیں پہ بیٹھ جائے، مدینی کی طرف رخ کر کے آنکھوں کو بند کر کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کا مسلسل ورد کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد میں اذان مغرب سے 10 منٹ قبل اس کو موقوف کر لیں. پھر اس کے بعد میں آپ نے جو بتائے پھنسی ہوئی رقم ہے اس حوالے سے آپ دعا کریں، اور جیسے اذان ہو جائے اذان کا جواب دیجئے اور پھر نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل
اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے پھنسی ہوئی رقم مل جائے گی. اچھا یعنی اس میں تعداد نہیں ہے, جی تعداد وقت نہیں ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے جی تک, جی یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے غروب وہیں پہ آفتاب بیٹھ تک جائے. جی یہ عمل کرتے رہنا ہے جی کنٹینیو. ٹھیک ہے, یہ عمل آپ کریں, یہ بہت پیارا عمل ہے, اور اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی پھنسی ہوئی رقم بھی مل جائے گی سامنے والے کا, انشاءاللہ عز و جل دل نرم ہو جائے گا. عمل کر لیں انشاءاللہ اس کی برکت پائیں گے. جی پیر کے زخم ہے, ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, کیا فرمائیں گے, کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے یا رقیب یا رقیب یا رقیب. جو کوئی پھوڑے پھنسی پر یا زخم وغیرہ ہو گیا ہو 3 بار پڑھ کر دم کریں, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. ٹھیک ہے, یہ عمل بھی آپ کر لیں, اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے پھوڑے جو زخم ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل ٹھیک ہوں گے. بعض اوقات شوگر کے مریضوں کی بھی زخم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. آپ اگر بہت وقت سے آپ کو زخم ہے اور آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو آپ ایک مرتبہ ڈاکٹر سے بھی رجوع کر لیں. یقیناً آپ علاج کرا ہی رہے ہوں گے, ایک مرتبہ اپنا شوگر بھی چیک کر لیں, کہ ایسا تو نہیں کہ شوگر بڑھا ہوا ہے. سنا ہے کہ یعنی ڈاکٹر سے کہ شوگر کے مریضوں کے جو زخم ہوتے یہ ٹھیک نہیں ہوتے. بعض اوقات زخم اتنے بڑھ جاتے ہیں, میں ڈرا نہیں رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے بعض اوقات عضو تک کاٹنا پڑتا ہے. تو آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کر لیں اور یہ شوگر وغیرہ اپنا چیک کرا لیں, کہیں شوگر کی وجہ سے آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا, ایسا معاملہ تو نہیں ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, اللہ پاک آفتوں مصیبتوں سے آپ کو بچائے رکھے. اللہ پاک آپ کو, آپ کا جو زخم ہے وہ اس کو شفا مل جائے, وہ ٹھیک ہو جائے. جی گھر میں اچھا کمر میں درد ہے, عبدالصمد بھائی ہیں, کیا فرمائیں گے کہ کمر کا درد؟ اچھا انہوں نے چہرے پر اس کا بھی ذکر کیا کہ پھوڑے پھنسی دانے رہتے ہیں ان کے چہرے پر. پہلے بھی عرض کی ہے, یا نورو یا نور یا نورو یا نورو 15 مرتبہ ہر نماز کے بعد میں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر مریں, انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. جو بھی چہرے پہ پمپلز ہیں, دبے ہیں, وہ انشاءاللہ جاتے رہیں گے. اچھا جو یا رقیب والا عمل ہے یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی مطلب چہرے پہ دانے وغیرہ پھوڑی پھنسی کے لیے بالکل کر سکتے ہیں وہ بھی. ٹھیک ہے. کمر کے درد کے حوالے سے, کمر کے درد کا جو روحانی علاج ہے وہ یہ کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ, یعنی ہر بار آپ کو پڑھنا ہے 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے, انشاءاللہ کمر کا درد جاتا رہے گا. اور ایک صاحب کا کہنا بھی ہے کہ الحمدللہ میں نے یہ روحانی علاج کیا تو یہ میری کمر کا درد چلا گیا. ماشاءاللہ. اچھا جو آپ نے اس سے پہلے وہ ایک پیروں میں درد والا جو عمل بتایا تھا کہ ایک مرتبہ یا مغنی پڑھ کے, وہ یہ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ بھی کر سکتے ہیں. کمر کے درد پر یوں ہاتھ پر ایک مرتبہ دم کر لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ, اور جہاں درد ہو رہا ہے, جس میں جہاں بھی درد ہو, کمر میں ہو, پیر میں ہو, ہاتھ میں ہو, اس جگہ آپ اس کو ملنے سے انشاءاللہ وہ درد جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جی چلتے ہیں آڈیو سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ایف جی این چینل پر الحمدللہ ہمارا سلسلہ, ایف جی این چینل پر جو سلسلہ ہمارا آتا ہے یہ یوٹیوب پر بھی دیکھا جاتا ہے. اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور آپ اپنی کسی مسئلے کا ہم سے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنا مسئلہ بھیج سکتے ہیں. اچھا ناظرین یاد رکھیں کہ آپ جب ہمیں اپنا سوال دیتے ہیں تو یہ سوال جو ہیں وہ جب آپ سلام کریں نا السلام علیکم, اس کے بعد میں تھوڑا وقفہ کر لیں, پھر اس کے بعد میں آپ مزید جو ہیں اپنے سوال کو کنٹینیو کریں تاکہ ہم آپ کے سلام کا جواب دے سکیں. اچھا روزی میں برکت کے لیے ہم سے سوال ہوا تھا, اس کا ہم نے یہ بتایا تھا کہ 80 مرتبہ یا رحیم, تو وہ 80 مرتبہ یا حکم والا آئے, اور یہ یا رحیم 500 مرتبہ, یا رحیم یہ 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے, تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزی میں برکت ہوگی. 500 مرتبہ یا رحیم پڑھیں, روزی میں انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی. نیکیوں میں برکت کی بھی تمنا ہی ہونا چاہیے ہم نے. جی ایک سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرناٹکا کے شہر ہبلی سے عرض کر رہا ہوں, کینسر کے مرض کے لیے کوئی روحانی علاج ہو تو ارشاد فرمائیں, جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے, کینسر سے شفا یابی کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے.
जी मैं सरवत सिद्दीकी बात कर रहा हूँ हट्टी गोल्ड माइंस से, रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। एक्चुअली मेरे 2 साल से बहुत परेशान हूँ। क़र्ज़े बढ़ रहे हैं और बिज़नेस सही तरीके से नहीं चल रहा, और नमाज़ों में ख़ासकर नमाज़ों में दिल नहीं लग रहा, तो इसका कुछ वजीफ़ा या इलाज बताइए। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अर्ज़ करते हैं। काम सही नहीं चल रहा है, इबादत में दिल नहीं लग रहा है, कर्ज़ भी है, इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं आपको। जी एक और सवाल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद नाजिश अत्तारी है। मुझे पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, इसके लिए कोई वजीफा इरशाद फरमा दे, जज़ाकल्लाहु खैरन। नादिश भाई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा ठीक है, नादिश भाई पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, इसका आपको रूहानी इलाज जानना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। जी सैयद साहब क्या फरमाएंगे? एक तो है कि कैंसर है, कैंसर का रूहानी इलाज जानना है, कैंसर से शिफा याबी के लिए। कैंसर का रूहानी इलाज अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम जो हम नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम, और दरमियान में सूरह मरियम, यानी अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम और उसके दरमियान में सूरह मरियम पढ़कर पानी पर दम कीजिए। अच्छा, ज़रूरतन दूसरा पानी मिलाते रहिए, मरीज़ वही पानी सारा दिन पिए। ये अमल 40 दिन तक बिला नागा करते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा भी अगर वो पढ़ नहीं सकता है, अगर मखरज वगैरह दुरुस्त ना हो, तो ऐसी सूरत में जिनके मखरज दुरुस्त हो वो पढ़कर मरीज़ को पिला सकता है। अच्छा, ये एक सवाल है, जैसे बच्चे बाज़ औक़ात नाफरमानी कर रहे होते हैं, और ये एक समझो कि अब आलमगीर प्रॉब्लम बना हुआ है, हर एक के घर में ये मसला है, तो इसमें बच्चा फर्मा बरदार हो जाए। हर एक की तमन्ना है कि हमें, एक सबसे पहले तो वालिदैन की तमन्ना होती है कि औलाद हो, फिर अल्लाह करीम ने करम फरमाया, औलाद हो गई। अब औलाद का अंदाज़ ये हो गया कि वालिदैन के समझ ले कि नाक में दम करके रखा जी, ना पढ़ाई करते हैं, खेल में बहुत ज़्यादा वक्त, फिर अब मोबाइल ने जो बची कुची कसर थी वो बर्बाद करने की, तो वो मोबाइल ने कर ली है मोबाइल में, तो फिर ये बच्चों की नाफरमानी का एक मामला रहता है। हर एक वालिदैन की तमन्ना है कि बच्चे हमारे फर्मा बरदार हो जाए, तो ऐसा कोई अमल के वालिदैन करे और बच्चे फिर फर्मा बरदार हो जाए, उसके लिए कोई रूहानी इलाज? बच्चा या बच्ची जो भी नाफरमान हो जी, उसके लिए बहुत एक प्यारा अमल है, 21 टाइम्स या शहीद हो, ओके, या शहीद हो, या शहीद हो, इस सुबह के वक्त में तुलु आफ्ताब से पहले पहले, ठीक है, पेशानी पर बच्चा या बच्ची जो भी नाफरमान है उस पर हाथ रख कर आसमान की तरफ रुख करके पढ़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो बच्चा या बच्ची नेक बनेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों को फर्मा बरदार बनाने के लिए हमें ना दीनी तरबियत देनी भी अशद ज़रूरी है। आज हमारी दीनी तरबियत का हमारे घर के अंदर जो है बच्चों को देने का जो है ना ये रुझान कम है। तो सबसे पहले तो बड़ा अलमिया ये है कि वालिदैन ख़ुद दीनी तरबियत याफ्ता नहीं है, सिर्फ दुनियावी क्वालिफ़िकेशन है, दीनी तरबियत नहीं है। तो फिर वो अच्छा, उसमें दूसरी चीज़ ये कि माँ दिन भर घर के कामों में लगी हुई हैं और बाप दिन भर जो है वो जॉब पे लगा हुआ है। बाप घर से आया तो बाप थका हुआ है, बाप को लग रहा है कि अब बच्चों की तरबियत ये माँ के ज़िम्मे है। माँ को लगता है कि मैं क्या क्या करूँ, घर का काम करूँ या बच्चों की तरबियत करूँ, तो फिर माँ की भी तरफ से ये कमज़ोरी एक देखने मिलती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो बुरे रास्ते पे चले जाते हैं। फिर कैसी संगत में है, कैसे दोस्तों के साथ उठ रहे बैठ रहे, कैसा फ्रेंड सर्कल है, मोहल्ले के कैसे दोस्तों में रहते, इस तरफ भी न बाप तवज्जो देता है न माँ तवज्जो दे रही है, जिसकी वजह से गंदी सोहबत, बुरी सोहबत, औबाश लड़कों की सोहबत फिर बच्चे को नाफरमान भी बना देती है, फिर गुनाहों के रास्तों पर भी इनको ले चली जाती हैं। नाज़रीन, याद रहे हमेशा कि अपने बच्चों की तरबियत ये सिर्फ यानी मर्द ये सोचे कि माँ की ज़िम्मे है, ऐसा नहीं है, या माँ सोचे कि मैं क्या क्या करूँ, बाप भी तो करना चाहिए, बाप के ज़िम्मे ये काम है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये दोनों के ज़िम्मे काम है। औलाद की अच्छी तरबियत ये दोनों की ज़िम्मेदारी है, और घर के माहौल को फिर हमें ऐसा बनाना भी पड़ेगा
کہ ہمارے اولاد کی تربیت ہم ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتی ہے پریکٹیکل. ہم تھیوری بھی سکھائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتائے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے واقعات بتائے، اس طرح کے واقعات ان کو بتائے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل ان کا دینی ذہن بنے گا. جب دینی ذہن بنے گا تو انشاءاللہ والدین کے مطیع و فرما بردار بھی ہوگے. آپ اپنے گھر کے اندر FGN چینل جاری رکھیں، گھر کے اندر دنیاوی یہ جو فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، یہ لگائیں گے تو پھر یہ دیکھ دیکھ کر ذہن بھی ویسا بنتا ہے. آپ دینی چینل چلائے، FGN چینل الحمدللہ خالص دینی چینل ہے، اپنے گھر میں یہ جاری کرے، اس کو دکھائے. اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل جو اس کے پروگرامز آتے ہیں یہ دیکھ کر بھی بچے کا دینی ذہن بنے گا. اور جو عمل بتایا ہے یہ بھی کرتے رہیں. دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی قافلے میں والد صاحب کو چاہیے کہ سفر کرے اور اپنے 10 سال سے بڑی عمر کے بچے کو اپنے ساتھ لے کر سفر کرے. تو انشاءاللہ جب دینی ماحول ملے گا تو پھر دینی ذہن بنے گا، اچھا ذہن بنے گا، نافرمانی پھر بچہ نہیں کرے گا. تو یہ ایک عمل بھی ہے کہ آپ جو روحانی علاج عرض کیا وہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ گھر کے ماحول کو بھی اچھا بنانے کی ہم کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل یہ ساری برکتیں پائیں گے اور پھر بچہ بھی فرما بردار رہے گا. سرور صدیقی ہیں، کام میں نقصان اور پریشانی کا انہوں نے اپنا ذکر کیا ہے، تو کیا فرمائیں گے سرور صدیقی بھائی کے؟ کاروباری تکلیف آ رہی ہے. ان کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں. پریشانیوں سے حفاظت کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح و شام 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اس کی تمام حقیقی اور خیالی پریشانیوں میں کفایت کرے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ 2 چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں، ایک تو حقیقی پریشانی اور ایک خیالی پریشانی. بعض اوقات یہ آپ سمجھے بہت گہری بات جو فرمائی گئی ہیں کہ حقیقی پریشانی، بعض پریشانی ہوتی جو واقعی ہوتی ہے وہ پریشانی، اور بعض پریشانی ہوتی جو پریشانی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے جو بالکل چھوٹا سا ایک دم نارمل سا، لیکن ہم نے اس کو اپنے سر پہ اتنا سوار کیا ہوا ہے، یعنی وہ خیال میں ہمارے اتنا بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ پھر وہ واقعی میں چھوٹا سا پرابلم بھی ہمارے لیے بڑا پرابلم بن جاتا ہے. تو یہ چاہے خیالی پریشانی ہو یا حقیقی پریشانی ہو، آپ کا یہ عمل جو آپ نے صبح و شام 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آپ نے اگر پڑھ لیا 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی. اچھا صبح شام کی بعض اوقات ہم نا وہ صبح سمجھ رہے ہوتے کہ جیسے ہم 10 بجے اٹھے تو ہم سمجھتے کہ 10 بجے صبح ہے، اور شام یعنی ہم شام ہمارے لیے کیا ہوتی ہے، جب سورج ڈوب گیا تو ہمارے لیے شام ہوتی ہے. لیکن صبح کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ صبح ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لینا کہ فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے. فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اور آدھی رات ڈھلے سے آپ اس کے درمیان میں آپ نے یہ عمل کیا تو صبح کے تعریف میں آپ کا عمل ہو جائے گا کہ صبح میں آپ نے یہ عمل کیا. اور شام کے وقت میں آپ کا عمل آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ہے وہ آپ نے ظہر یا عصر کی نماز کے بعد میں آپ نے یہ عمل کر لینا ہے. تو یہ شام کے ڈیوریشن میں آپ کا عمل ہو جائے گا. آپ ٹائم باندھ لیں، یا تو فجر کی نماز سے پہلے کا یا فجر کی نماز کے فوراً بعد، وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے. اور دوسرا آپ نے کرنا ہے ظہر یا عصر کی نماز کے فوراً بعد میں. تو انشاءاللہ عز و جل غروب آفتاب سے پہلے پہلے سورج بالکل یعنی سر پر چڑھ جانے سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے شام کا، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہ شام ہوتی ہے. سورج ڈوب گیا تو اب رات شروع ہو گئی. تو ظہر کا وقت جب سے شروع ہو، ہاں ظہر کا وقت شروع ہونے سے عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک آپ کا سمجھ لے کہ یہ شام کا حصہ ہے. تو ظہر یا عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اچھا ایک اور آسان عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ خوشحالی کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کے لیے، جیسے آپ نے روزگار کے متعلق جو پریشانیوں کا ذکر کیا ہے، آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، یعنی کاف جو آخر کا کاف ہے اس کے نیچے زیر ہے تو آپ چاہے تو اس انداز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مالک الملکی.
اس کی نہ آپ نے کثرت کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو بے وضو، کوشش کرے با وضو ہمیشہ رہے، اور یہ عمل کی آپ کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں یہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ اور عبادت میں دل لگنے کے لیے اس کے لیے ایک عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ 139 ٹائمز 139 ٹائمز 101 بار یا اللہ، 101 ٹائم یا اللہ کو آپ ایک سادے کاغذ پر لکھ کر آپ گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ عبادت میں دل لگے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یا غفارو یا غفارو یا غفارو کی بھی کثرت آپ کرتے رہے، انشاءاللہ اس سے بھی عبادت میں دل لگے گا۔ اور کوئی عبادت میں دل لگنے کے لیے کوئی روحانی علاج یہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ قرضے کے حوالے سے بھی فرمائے تھے انہوں نے، جی قرضہ بھی ان کو ہے۔ قرضے کے لیے جو ہے سورہ قریش 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیں، اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ یہ عمل کر لیں۔ اچھا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، پڑھائی میں دل لگے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جن بچے کا دل جو ہے پڑھائی میں نہ لگتا ہو ان کے لیے یہ ہے کہ روزانہ 5 وقت یعنی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا عمل کر لیں، 5 نمازوں کے بعد پانی پر دم کر کے اس کو پی لیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی میں دم کر کے بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی اس کا پڑھائی میں دل لگے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی، ایک سوال جو ہمیں یوٹیوب پر پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا عالمہ کا کورس کر رہی ہوں، میری ایج 51 ہے، سبق یاد کرنے میں کمزوری ہے، تو پڑھائی کروں بھول جاتی ہوں، تو کچھ وظیفہ بتا دیجئے۔ یعنی یہ عمر میں عموماً جو ہے پھر وہ بہت سارے جو ہے نا حافظے کی کمزوری کا شکار ہو جاتے بہت سارے لوگ، کوئی عمل ایسا جو حافظے کو مضبوط کر دے؟ حافظے کے لیے بہت ہی آسان ایک عمل ہے، ہر نماز کے بعد سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ 11 ٹائمز یا قویو یا قویو یا قویو یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین اکرام، ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ عز و جل کل بھی سلسلہ لائیو لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں جب تک کے لیے اجازت دیجیے، آئیے اختتامی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ پاک ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک جانتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے مولا ہم پر بھی رحمت فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے، جو جانے انجانے میں ہوئے، جو لوگوں کے سامنے ہوئے، چھپ کر ہوئے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں پر ہماری پکڑ نہ فرما، ہمیں اپنے فضل سے نواز دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے استاذ و پیر کی، دوست و احباب رشتہ داروں کی، مرحومین کی، سب کی مغفرت کر دے، ہم سب کو نیک بنا دے، اچھا بنا دے، ہمارے اعمال ستھرے فرما دے، کردار اچھا کر دے، ظاہر ہم نے صاف رکھنے کی کوشش کی ہے، باطن گندہ ہے، ہمارے باطن کی صفائی فرما دے، ہمارے باطن اچھا کر دے، ہمارا باطن اجالا کر دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنا، سنتوں کا عامل بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، گناہوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے والا بنا، نگاہیں نیچی رکھنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک پریشان حال، مصیبت زدہ آج کے ہم سے سلسلے میں ہم سے سوالات کیے ہیں، تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی تکلیفیں تجھ پر آشکار ہیں، اور تو ہی بلاؤں کو دفع کرنے والا ہے،
تو ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، تو ہی رزاق ہے، رزق بھی تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ اے مولا برکت بھی دینے والی ذات تیری ہیں، سارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیں۔ کسی کو کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، دوائی دے رہے ہیں، دوائی کام نہیں کر رہی، تو ہی شافی الامراض ہے، تیرے نام سے دوا میں شفا ہوگی۔ اے مولا تیرے حکم سے شفا ہے، تو ان بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ جو روزی کی تلاش میں در بدر ہیں ان کے لیے رزق کے اسباب بنا دے، جو برکت کے متلاشی ہیں، برکت کے خواہاں ہیں، ان کو برکت عطا فرما دے، جو اولاد کے طلبگار ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دے، کوئی رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب بنا دے، کرم کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں کو قبول فرما لے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما،